اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 چل رہی تھی۔ اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے بتا دوں تاکہ اگر کل والی کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں نہ بھی نہیں ہوں تو اب وہ دوبارہ ذہن میں آ جائیں۔ پڑھتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ بس اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ اب آیت پوری پڑھ لیں پھر ہم اس کو ذرا کر لیں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم نے اسے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ طلقہا یعنی اگر اس نے اسے طلاق دے دی، تم نے نہیں، اگر اس نے اسے طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں ایک دوسرے سے، ان ظنا، اگر وہ امید رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا، جو کہ وہ واضح کرتا ہے، کس کے لیے؟ لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو علم کی طلب رکھتے ہوں، جو علم سیکھنا چاہتے ہوں، ان کے لیے۔ اب سمجھیں ذرا اس آیت کو۔ اس آیت کا مفہوم پہلے بتا دوں کہ یعنی اگر تم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے تو اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب جس سے اس نے نکاح کیا ہے کسی اور سے، اگر وہ اس سے بھی طلاق ہو جائے، اس کے بعد جو اس عورت اور تمہارے درمیان مطلب تم ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی حدود قائم رکھو تو، یعنی اگر تمہیں یہ امید ہے کہ تم اللہ کی حدود قائم رکھ سکتے ہو تو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ وہ قوم جو علم حاصل کرنا چاہتی ہو۔ اب یہ جو آیت میں بیان کیا گیا مضمون، اسے کہتے ہیں شرعی حلالہ۔ اب اس سے متعلق حلالہ جو اسلام میں حرام کہا جاتا ہے، اس سے متعلق یہاں پہ بات سمجھ لیں۔ یہ حلالہ جو ہے نا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھی اگر وہ کسی اور سے نکاح کرے اور پھر اس سے طلاق لے لے، اور طلاق لینے کے بعد پہلے اس سے شادی کر لے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر تو دوسرے بندے سے جس سے بھی وہ نکاح کر رہی ہے، اگر اس سے نکاح کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس سے طلاق لے کے پہلی شوہر سے نکاح کیا جا سکے، تو یہ حلالہ نہیں، یہ جلالہ ہے، اور یہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی، جو بھی میاں اور بیوی ہیں، وہ جو ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نکاح کر کے اپنی ساری زندگی کا ایگریمنٹ ایک دوسرے سے کریں کہ وہ ساری زندگی جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناسب طریقے سے اسلام کی حدود کے اندر رہ کر گزاریں گے۔ اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اگر اس میں ساری زندگی کے حدود مطلب جو وعدے اور جو بھی ایک کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ ہوا ہے ایک، اگر وہ موجود نہیں ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو متع ہو گیا نا پھر کہ میں 1 سال یا 6 ماہ یا 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ تو متع ہو گیا، یہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔ نکاح کہتے ہی اسے ہیں جو ساری زندگی کا ایک معاہدہ کیا جائے کہ ساری زندگی ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد اب وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اب وہ کہیں پہ بھی نکاح کرے، وہ اس سے اسی نیت سے نکاح کرے گی کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی۔ اب اس سے نکاح کرنے کے بعد اب وہ معاملہ ان کا نہیں چلتا، کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی بالکل سیم حکم آ جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں، جہاں جہاں بھی وہ اس سے طلاق سے بچا جا سکتا ہے، معاملے کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھا کے نباہ کیا جا سکتا ہے، کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ایک حد کراس ہو جائے کہ اب گزارا نہیں ہے اکٹھے اور طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق لیں، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اگر ان دونوں کو امید ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جس دوسرے بندے سے نکاح کیا اس نکاح کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ پہلی عورت پہلے شوہر سے حلال مطلب نکاح کا رستہ حلال کیا جا سکے، کیونکہ یہ اسلام میں قطعی حرام ہے۔ وہ نکاح دوسرے شوہر سے اسی نیت سے کرے گی کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار سکے۔ اور یہ چونکہ ذہن کا معاملہ ہے، یہ مطلب ہمیں نہیں پتہ کسی سوچ کا کہ کون کس سوچ کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا سوچ ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور یہ اس کے لیے جو قوم علم حاصل کرنا چاہتی ہو، جو سیکھنا چاہتی ہو، اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ یعنی جو بھی خاتون اس نیت سے کسی دوسرے بندے سے نکاح کر رہی ہے کہ میں جلالہ کر سکوں، تو یہ اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اگر کسی ہم تو ظاہری اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھی کیا نکاح کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو تو ذہن کی سوچوں کا علم ہے کہ بھی کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔
تو یہ اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں نیت یہ سارے اللہ یہ مطلب نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور نیت اللہ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے کسی چیز پہ فتوے لگا دینا کہ بھی یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں. ہم صرف دیکھ کے مطلب ظاہری حالت کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ جو شرعی حلالہ کی بات بیان کی گئی ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو 3 طلاقیں اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, وہ تم سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے. اس حکم کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی جو غصے والی جو مطلب اچانک غیظ و غضب میں آ کے طلاق دی جاتی ہے اس سے لوگوں کو نجات دی جا سکے, کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا 3 دفعہ طلاق دے دی اور اس کے بعد دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں, تو طلاق کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا لوگوں کو. اب لوگوں کو علم ہے کہ اگر میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو اس کے بعد جب تک یہ کسی اور سے شادی نہ کر لے اور وہ بھی صحیح زندگی گزار رہے ہوں اور وہاں انبن ہو اور پھر وہاں سے طلاق ہو تو میرے لیے حلال ہو سکتی ہے, ادروائز یہ میرے لیے ساری زندگی کے لیے حرام رہے گی. تو ایسی صورت میں یہ جو جذباتی طلاقیں غصے میں آنے والی طلاقیں اس کی ریشو کم ہو جاتا ہے, اور لوگ پھر سوچ سمجھ کے ان کے سامنے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے 3 طلاقیں دی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پہ حرام بھی ہو سکتی ہے. تو اس چیز کی روک تھام کے لیے یہ حکم بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اس وجہ سے ایسی صورت میں وہ بہت سوچ سمجھ کے طلاق دے گا. یعنی یہ معاشرتی نظام قائم رکھنے کے لیے یہ جتنے بھی احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ ضروری ہیں, اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 90% لوگوں کو ان احکام کا علم نہیں ہے, اور علماء بھی عام لوگوں کو یہ مسائل نہیں بتاتے, کیونکہ یہ ہر روز گھر میں آنے والے مسائل ہیں. ہر گھر میں طلاقیں, آج کل تو طلاق کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے, تو یہ ہر گھر کے مسائل ہیں جن میں لوگ شرعی طریقہ نہیں دیکھتے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں عام روٹین میں بھی. بیوی کے حقوق کھانا, بیوی شوہر کے حقوق کھائے, یعنی اس طرح جو ایک معاشرتی نظام میں بگاڑ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اسلامی حکم کا پتہ نہیں ہے, شرعی حکم کا پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی حدود کا ہر بندے کو علم کم از کم ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے تفسیر کا. خیر یہ آیت نمبر 230 ہو چکی ہے, کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.